اس وقت جب کہ آپ بات کر رہے ہیں ابھی کراچی سے مجھے خبر ملی ہے کہ میٹنگ ہو گئی ہے جی ڈی اے کے ساتھ اور بہت اچھی گئی ہے ہماری میٹنگ اور میرا خیال ہے ایک کمیٹی بننے جا رہی ہے جو کہ ایک مستقل اتحاد جو ہے اس کے لیے راہ ہموار کرے گی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 دن پہلے جب ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں مولانا صاحب بھی شریک تھے اور بھی کچھ لوگ شریک تھے اور انہوں نے ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کنسنسس بلڈ ہوا تھا وہاں اور سب نے اس کے بعد پریس ٹاک کی تھی اور کہا تھا جی کہ ہم پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے ایک جدوجہد جو ہے وہ ہم لانچ کریں گے. اس کے اوپر کنسنسس تھا. تو جی ڈی اے کے ساتھ بھی میرا خیال ہے پازیٹیولی ہم آگے بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سندھ اور بلوچستان کی باقی پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ 2 سے 4 ہفتے کے اندر یہ جو سیاسی پلیٹ فارم ہے یہ اپنی اصل شکل میں تشکیل دیا جا چکا ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے جو ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے اس کے خط و خال جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے. اچھا سر یہ بتائیں گرینڈ الائنس کے علاوہ کیا جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں جیسے ایم کیو ایم وغیرہ کیا ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا؟ نہیں, حکومت کی جو 3 اتحادی جماعتیں ہیں جی ان سے بالکل رابطہ نہیں کریں گے. ہم باقی پاکستان کے تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ رابطے ہم نے بڑھائے ہیں تاکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اس کو تشکیل دیا جا سکے. اس کے علاوہ 26 اور 27 تاریخ کو اسلام آباد میں ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد کی جا رہی ہے جو اس سلسلے میں عوامی سطح کے اوپر ڈسکشن وغیرہ کرے گی اور اس کے لیے بھی ہم نے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شرکت کی دعوت دینی ہے اور یہ ہوپ فلی یہ سب پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت کریں گی. ٹھیک ہے. رؤف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات اس وقت کس لیول پر ہیں, کس نہج پہ ہیں؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ گارنٹیز چاہیے اور کل ہمارے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب آئے تھے جی جو آئی فکر رہنما ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کچھ معاملات پر یقین دہانی چاہتے ہیں ہم تحریک انصاف سے, تو کیا ضمانت درکار ہے ان کو آپ سے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جس میٹنگ کی میں نے ذکر کیا ابھی اس میں مولانا صاحب بھی شرکت انہوں نے بھی کی تھی اور مولانا صاحب نے بھی اس کے بعد پریس ٹاک میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے بھی خود فرمایا تھا کہ جی ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہے. اب اگر ان کو کوئی اور یقین دہانی چاہیے کوئی اور ان کو ہے تو وہ آئی ایم سرٹن کہ ان کو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا ایز وی موو along. ان کے ہوں گے کچھ ہماری کچھ ریزرویشن شاید ہوں تو وہ میوچل ایگریمنٹ سے ہم ان مشکلات کے اوپر قابو پائیں گے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر پرابلم ہے اس وقت. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت کوئی میجر پرابلم نہیں ہے اور یہ کہ ہم اسموتھلی ایک اتحاد جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر ایسی خبریں بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کچھ اضافی گارنٹیز بھی چاہتے ہیں آپ سے, جیسا کہ کے پی کے وہ حلقے جہاں پہ ان کو پہلے سے پذیرائی حاصل ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنا اگلے الیکشن میں آپ اپنا کنٹینڈر کھڑا نہ کریں تاکہ ان کی جیت ممکن ہو سکے. کیا ایسی بھی کسی قسم کی کوئی ارینجمنٹ زیر بحث ہے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی پروپوزل دیا گیا ہے لیکن یہ کوئی انتخابی اتحاد تو ہے نہیں ہے کہ وہ ہمیں سیٹس کے اوپر ہماری کریں. ہاں اگر کسی سٹیج کے اوپر ان کے ساتھ معاملات مزید طے ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا اتحاد ہے یہ ایک انتخابی اتحاد میں بدلا جاتا ہے یا اس کو تشکیل دیا جاتا ہے تو آئی تھنک اس سٹیج کے اوپر زیادہ بہتر ہوگا کہ اس قسم کی باتیں کی جائے لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے. اچھا رؤف صاحب آج شہباز شریف صاحب نے آپ پر تنقید کی بلکہ انہوں نے کہا کہ جب تک اسلام آباد پر چڑھائی جاری رہے گی تب تک ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. کیا اب حکومت سے کسی قسم کی انگیجمنٹ کی جا سکتی ہے یا مذاکرات کا حکومت کے ساتھ بات چیت کا باب ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو گیا؟ دیکھیے فار دا ٹائم بینگ تو بالکل بند لگتا ہے جی کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے 5 ہفتے ہم ان کے ساتھ انگیج رہے ہیں اور اس جماعت کی بے حسی دیکھیے اور ان کی مطلب ان کی پاورلیسنس دیکھیے مطلب ان کو بالکل کہ یہ ایک ان 7 دنوں میں وعدے کے باوجود کمٹمنٹ کے باوجود خان صاحب کی میٹنگ جو ہے وہ بھی نہیں کروا سکے اپنی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ اور ایک ہر دن دوسرے دن کا وعدہ کر کے 7 دن کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے تھے اور کہا تھا جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر یہ حکومت ہے اور یہ ہم سے مذاکرات کر رہی ہے اور یہ اس مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے کے اوپر پہنچ کر اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کو پڑتا تو کیا ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس پاور تھی کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے؟ بالکل نہیں تھی.
کنسیکوینٹلی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا میرے بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بات چیت الٹیمیٹلی انہی کے ساتھ ہی ہوگی جن کے پاس طاقت ہے, اور میں وہ ان لوگوں میں میرا خیال اکیلا بندہ ہوں جو کہ بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ مذاکرات ہونے ہیں اور یہ ہوں گے مذاکرات. ٹھیک ہے. اچھا روف صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت ہوں, فواد چودھری صاحب ہوں, وہ آپ لوگوں پر, آپ کی جماعت پر بہت تنقید کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. شیر افضل مروت اور شہباز گل میں تو اب گالم گلوچ کا بھی آغاز ہو چکا ہے. سر یہ دونوں جو کردار ہیں یہ پی ٹی آئی سے ابھی بھی اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. فواد چودھری تو عملی طور پر وہ پارٹی میں موجود نہیں ہے, لیکن کیا ان لوگوں کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے پی ٹی آئی میں؟ ایک اگر نہیں ہے تو پھر سر یہ کس کیپیسٹی میں جا کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو, عمران خان کو جا کے ان سے ملتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے ایسا کہ جب وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کی رسائی خان صاحب تک ہے؟ دیکھیے یہ لوگ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. جس پہلے شخص کا آپ نے ذکر کیا, میں ایکچولی اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا. اٹس اے ویری ڈسٹیسٹفل سبجیکٹ یو نو, بیکاز یہ لوگ بگوڑے ہیں, یہ ٹاؤٹس ہیں جو پارٹی میں پلانٹ کیے گئے ہیں, اور میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں. اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ پارٹی میں ڈسیونٹی اور ڈسہارمنی کریٹ کریں, لیکن یہ اس کام میں فیل ہو چکے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب 23 جون 2023 کو پارٹی سے نکال دیے گئے تھے, اور وہ باقی سب جگہ انہوں نے جا کے یہ کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اور یہ کس پارٹی میں کچھ چھوڑا ہے جس میں کہ اس کے شریک نہیں رہے؟ پیپلز پارٹی میں یہ رہے ہیں, مشرف کے ساتھ یہ رہے ہیں, پی ایم ایل کیو میں یہ رہے ہیں. یہ پارٹی کھیلتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں جہاں کہ ان کو سورج چڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک دوسرے شخص کا سوال ہے تو اس کی بدزبانی تو آپ خود بھی دیکھ چکے ہیں, اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے, اس کا بھی پارٹی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. اور وہ لوگ جو کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ان کی تنقید جو ہے وہ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, ان کا جو چیز چاہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں کہ ان کے لیول کے اوپر آ کے ان کی باتوں کا جواب دیں. لیکن سر دیکھیں, آپ کے لیے ان کی ریلیونسی نہیں ہے, لیکن ان کی ریلیونسی تب بن جاتی ہے کہ جن کو آپ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں وہ جا کے عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. آپ کی ملاقاتیں ہو نہ ہو, لیکن ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. تو سر اگر وہ ٹاؤٹ ہیں تو ہاؤ کم ان کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ ہے کہ خان صاحب ان سے مل لیتے ہیں؟ یار دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کوئی پارٹی میٹنگ نہیں ہوتی ہے. کبھی خان صاحب نے اس کو بلایا نہیں ہے میٹنگ کے لیے. شیر افضل مروت صاحب کو تو ان کے باپ نے, انہوں نے جیل حکام کو بھی کہہ دیا جی کہ میں اس بندے کو نہیں ملنا چاہتا ہوں. یہ نمبر دوسرے جو ہیں وہ جیل میں جب مقدمہ سنا جاتا ہے اور اس مقدمے میں یہ بھی نامزد ہے, فواد جو ہے یہ بھی نامزد ہے, تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک سنیک کرتے ہوئے خان صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, 1-2 منٹ بات کر لیتے ہیں, اس کو یہ میٹنگ کہتے ہیں. کبھی خان صاحب نے اس کو میٹنگ کے لیے نہیں بلایا.